یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میری اس طرح تربیت کر رہا ہے جس طرح کہ نبی کی تربیت کرتا تھا، تو اب تو میرا خیال میں نبی بن چکا ہوگا تربیت کرتے کرتے، میرا خیال میں نعوذ باللہ اب تو اس کو دعویٰ کر لینا چاہیے کہ اب میں نبوت کے مقام پر پہنچ چکا ہوں، کہ جب حکومت میں ہوتا ہے تب بھی تخریب، جب حکومت سے باہر آتا ہے تب بھی تخریب، تو پھر تخریب کو مٹ جانا چاہیے، تخریب کو تحفظ نہیں ملنا چاہیے۔ مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہم اسلام آباد میں انٹر نہیں ہونے دیں گے، آپ انتشار کی بات کرتے ہیں، احتجاج تو ان کا جمہوری حق ہے، اگر آپ اسلام آباد میں ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے تو حکومت خود نہیں انتشار سے لائے گی؟ دیکھیے انہوں نے اسلحے کی بات کی ہے یا نہیں، خون خرابی کی بات کی ہے یا نہیں، ان کے وزیروں کے بیانات، ان کے صوبائی وزیر کا ہاتھ اسلحہ لہرا کر اسلام آباد جانا، تو اگر اس قسم کی باتیں وہ کریں گے اور اسلام آباد کی طرف اسلحہ لانے کی باتیں آئیں گی اور باقاعدہ میڈیا میں خود وہ کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں اسلحوں کے ساتھ، اور پھر ان کا اپنا بندہ ایک دن پہلے کر رہا ہے کہ یہ خونی لانگ مارچ ہوگا، یہاں جنازے اٹھیں گے، یہاں لاشیں اٹھیں گی، کیا اسلام آباد کو ہم اس چیز کا تماشا بنائیں؟ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ یہ آئے اور ڈی چوک پر انہوں نے پورے علاقے کو آگ لگائی ہوئی تھی۔ تو اس قسم کی جو جنونیت اس نے اپنے ماحول میں پیدا کی ہوئی ہے، انتہا پسندانہ روش، الزام تو علماء اور مذہبی لوگوں پہ لگایا جا رہا ہے، تو یہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ میری اس طرح تربیت کر رہا ہے جس طرح کہ نبی کی تربیت کرتا تھا، تو اب تو میرا خیال میں نبی بن چکا ہوگا تربیت کرتے کرتے، میرا خیال میں نعوذ باللہ اب تو اس کو دعویٰ کر لینا چاہیے کہ اب میں نبوت کے مقام پر پہنچ چکا ہوں۔ تو اس قسم کی بونگیاں مارنا، اس قسم کی خلاف شریعت گفتگو کرنا، اور پھر جس طریقے سے ان کے لوگ، ان کی جو لانگ مارچ میں شریک خواتین اور نوجوان جس انداز سے پیش ہو رہے ہیں، اس پہ کہیں کوئی ریاست مدینہ کا نقش نظر آتا ہے، کوئی شریعت مطہرہ کا نقش نظر آتا ہے، کوئی دین کا اور مذہبی ٹچ لگاؤ، کسی کا ٹچ ہے، ہر چیز کو ٹچ، اب انہوں نے جناب دہشت گردی کا ٹچ لگا دیا اپنی تحریک کو۔ تو اس قسم کی چیزوں کو اسلام آباد میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کے نظام کو جام کر دیا جائے، ملک کا نظام انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں اور نشانہ بناتے ہیں تنقید کا، وہیں پر پس پردہ یعنی کہ رابطے کیے جا رہے ہیں، تو کس حد تک آپ سے کوئی بات ہوئی وزیر اعظم کی یا سابق صدر آصف علی زرداری کی کہ یہ رابطے کیے جا رہے ہیں، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیف سیونگ دی جائے؟ مجھے زرداری کیوں بتائے، مجھے شہباز شریف کیوں بتائے، جن سے وہ رابطے کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو، اس میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب ایک میجر جنرل پہ الزامات لگ رہے ہیں اور آصف سواتی بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں، عمران خان بھی ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے دور میں پی ڈی ایم کی ساری قیادت اس وقت کے ISI چیف پر الزام لگاتی رہی اور فیض امین کا تبادلہ بھی پی ڈی ایم کے پریشر کے بعد کیا گیا۔ آپ کیا کہیں گے کہ اس طرح کے واقعات آپ نے تو سنے ہیں؟ آپ دیکھیے، میں گزارش کروں، میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، ہمارا ایک ملک ہے، میں کوئی انڈیا کی فوج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی پاکستان کی فوج کی بات کر رہا ہوں، اس کا میرے ساتھ رشتہ ہے، وہ میری فوج ہے، میں پاکستانی شہری ہوں، وہ میری فوج ہے، میں گلہ شکوہ کر سکتا ہوں، کسی بھی جنرل سے میں ایک شکوہ کر سکتا ہوں، لیکن خدا نخواستہ اس کے اوپر کوئی الزامات لگانا، اس کی کردار کشی کرنا، اس کو گالی دینا، یہ تو کوئی ایسی ہماری سیاست کا حصہ نہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھی ایپیسوڈ ہوا ہے اس پہ تو انڈیا میں جو انڈین میڈیا کو جس طرح اس خوشیاں تھی جو اچھالا جا رہا تھا، اس کو ابھی آپ نے کچھ بتایا بھی ہے، مزید کیسے مطلب پاکستان آرمی سے خوش ہوتے، دوسرا ISI پہ خوش ہوئے وہ کہ ڈی جی سی ISI کو اس طرح سے رگیدا گیا، اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو شہباز شریف صاحب نے سپریم کورٹ سے جو استدعا کی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سنا ہے کہ اداکار بڑے ٹاپ درجے کے اداکار ہیں، وہ اپنے اداکاروں کی ایکٹنگ سے اتنے شاید انجوائے نہیں کیا ہوگا انہوں نے جتنا کہ آج ہمارے اس ایکٹر کی ایکٹنگ سے اس نے انجوائے کیا ہے۔ یہ ہے ہندوستان کی پوزیشن، اس سے زیادہ انجوائمنٹ جو ہے انڈیا کے لوگوں کی اور ان کے اداروں کے اور نہیں ہو سکتی جو اس وقت ان کی ہوئی ہے۔ تو جہاں تک ہے شہباز شریف صاحب کی بات، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب وہ واپس آئیں گے تو اس پر گفتگو ہوگی، چونکہ میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے، وہ ابھی آج ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، تو جو ہی صورتحال ہے، لیکن سوال یہ ہے بنیادی کہ ارشد شریف کا واقعہ ہے، ارشد شریف کے واقعے میں بنیاد یہ رکھی گئی تھی کہ ہاں ہم نے ملک سے بھیجا ہے، لیکن ایک تھریٹ لیٹر کی بنیاد پر بھیجا ہے، ہمیں بتایا جائے تھریٹ لیٹر کدھر ہے، ایک ہی کاپی اس کی ہے اور وہ صرف چیف منسٹر کے پاس ہے،
भला एक इदारा अगर थ्रेट लेटर जारी करता है तो वो उसी के पास रहता है, वो तो तमाम इदारों के छोटे छोटे अफसरान को लोकल लेवल तक पहुंच जाता है ताकि वहाँ पर वो दहशतगर्दों के पीछा करेगी। लेकिन यहाँ कोई कॉपी किसी के पास नहीं है, लिहाजा अरशद शरीफ के हवाले से अगर तहकीकाती कमीशन बनता है तो अभी से हम बता देना चाहते हैं कि सूबे के चीफ मिनिस्टर को और उसके फेडरल वज़रा जो सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और बुनियादी बात यह है कि हम अगर कुछ बनाएंगे तो फिर इब्तिदा से बनाएंगे। तुमने ख़त क्यों लहराया, मुल्क के राज को क्यों फाश किया, झूठ क्यों बोला, बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात हमारे क्यों इस हद तक पहुँचाए कि कोई हम पे एतमाद करने को तैयार नहीं है। ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि सब चीज़ की तहक़ीक़ होनी चाहिए, और तहक़ीक़ होगी तो फंस जाओगे। फिर जिस तरह अब फंसे हुए हो, बंद गली में जा चुके हो, तुम्हारे लिए अब निकलने का रास्ता नहीं है। और अगर ये आज के ज़माने की नए दौर की मीडिया न होती तो फिर आपकी तो आवाज़ ही ख़त्म हो चुकी होती। झूठ का सहारा लेकर तुम अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। लिहाजा ये कुछ भी नहीं है। हमारे नज़दीक उनकी सियासत मर चुकी है, आखिरी तड़प रहा है, और इसकी अब सियासत मुकम्मल तौर पर नाकाम। सर अरशद शरीफ पे 16 FIRs भी काटी गई थी सर, 16 FIRs उन पे काटी गई जो कि वजह बनी उनको यहाँ से जाने की। नहीं, वो जो FIRs काटी जाती है सहाफ़ियों के खिलाफ, उसकी आप मज़म्मत करेंगे? वो सहाफ़ियों पर सबसे ज़्यादा FIR, सबसे ज़्यादा तशद्दुद, सहाफ़ियों पर सबसे, मीडिया पर सबसे ज़्यादा पाबंदी इसके दौर में लगी है, इसी के दौर में लगी है। सर मैं एक बड़ी बात पर एक सवाल करने की कोशिश कर रहा था। आपने बात की थी आर्मी चीफ की तकर्री के लिए अगर PTI को मनाए तो एक उनका होना चाहिए या उनका होना चाहिए। सर आर्मी चीफ तो पाक आर्मी से ही आना है, तो उसके लिए बैठ कर क्यों नहीं उसका मसले का हल तलाश किया जाता? हज़रत मिलकर बैठ करने का तो मतलब यह है कि आइन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है हमारे मुल्क में। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका फ़ैसला करना है, आइन के मुताबिक करना है, मेरिट पे करना है, और बस ख़त्म हो गई बात। जिसका सवाबदीद है उसको हमें वो इख्तियार देना चाहिए। जब ये किसी को मुकर्रर करता था या एक्सटेंशन दे रहा था तो किसी से पूछा था उसने? मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए मुफाहमती सियासत की कितनी ज़रूरत है, और बतौर PDM सरबराह आप अपना रोल अदा करने के लिए उसके लिए तैयार हैं? देखिए, मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं। हम न मुज़ाकरात का इनकार करते हैं, न मुफाहमत का इनकार करते हैं, लेकिन मुफाहमत के लोग जाने पहचाने होते हैं। समझ में आता है कि हाँ, इससे बात की जाए तो कोई माकूल बात करेगा। तो जहाँ पब्लिक के सामने आज तक उसकी कोई माकूल बात हमने नहीं सुनी, न उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, सिवाय तखरीब के कि जब हुकूमत में होता है तब भी तखरीब, जब हुकूमत से बाहर आता है तब भी तखरीब। तो फिर तखरीब को मिट जाना चाहिए, तखरीब को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलना चाहिए। मौलाना साहब बताइएगा कि नवंबर में ही धरने होते हैं, जलसे होते हैं, मुजाहरे होते हैं। ये नवंबर के जो जलसे हैं, ये जो धरने हैं, ये मसला मुस्तकिल तौर पर हल क्यों नहीं होता? आज तो मखलूत हुकूमत है, तमाम सियासी जमातें एक तरफ हैं, कम से कम इस मसले को मुस्तकिल तौर पर हल करने, इस पे कभी नहीं सोचा सियासी जमातों ने? मौसम अच्छा होता है। जब आपने फैसला किया था तो आपके कंटेनर से ऐलान हुआ कि हम 2 दिन बाद डी चौक जाएंगे। अभी तो आप धरने से बाहर आए, बिल्कुल भी तो उन ताकतों के नाम लेंगे जिन्होंने आपको धरना खत्म करने को नहीं। देखिए, नीचे से नारे लगते रहते हैं नौजवानों के, लेकिन जो पॉलिसी थी और कंटेनर की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक हम चले हैं।